شاعر حساس دل کا مالک تھا۔ وہ چاہتا تھا محبوبہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ اس کی تمنا تھی کہ راہ الفت میں پیش قدمی یک طرفہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے حویلی کے باغ میں کپاس کا ایک پودا لگایا، پھر شب و روز اسے اپنے آنسوں سے سینچا۔ جب آنسوں سے سینچی ہوئی کپاس تیار ہو گئی تو اس نے چاندنی راتوں میں بیٹھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کاتا اور ایک کپڑے کی شکل دی۔ تب اس نے اپنے خون کو مشک نفع میں ملا کر ایک روشنائی تیار کی اور کپڑے کے ٹکڑے پر ایک محبت نامہ لکھ کر اپنی محبوبہ تک پہنچایا۔ اس کے بعد وہ اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ محبوبہ محبت نامے کا جواب دے گی، لیکن وہ ایک عورت تھی۔ نرگسیت اس کی فطرت تھی۔ چاہنے کے بجائے وہ چاہے جانے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ اپنی جگہ مجبور تھی اور شاعر اپنی جگہ لاچار۔ یوں ان کی پیار کہانی نے عجیب و غریب رخ اختیار کر لیا۔ دنیا بھر کی پیار کہانیوں میں چاہنے والوں کے راستے میں زمانے دیوار بنتا ہے، لیکن اس کہانی میں چاہنے والے خود ہی اپنے راستے کی دیوار بن گئے۔ اس کے پیار کا دشمن کوئی نہیں تھا۔ ان کا ملاپ عین ممکن تھا، لیکن انہوں نے انا کے بت کو اپنے پیار کا دشمن بنا لیا۔ وہ شب و روز ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ایک دوسرے کی پیش رفت کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مہلت ختم ہو گئی جو قدرت کی طرف سے پیار کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے۔ ایک رات دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ ایک منادی کرنے والے نے ان سے کہا، کل کا سورج تمہارے سروں پر چمکنے والا آخری سورج ہوگا۔ اگر اس سورج کی حدت میں تمہارے پتریلے قدم موم ہو گئے تو بجا، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوریاں تمہارا مقدر ٹھہریں گی۔ اگلے روز سورج دیوتا کا رتھ اپنی سنہری گزرگاہ پر گامزن ہوا تو وہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں اس پل پل کو گزرتے وقت کو تام لینا چاہتے تھے، اپنے ارادوں میں کچھ لچک پیدا کر لینا چاہتے تھے، لیکن فیصلے کے بالکل قریب پہنچ کر وہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اس دوران سورج دیوتا کے رتھ نے اپنا سفر مکمل کر لیا۔ اچانک نیلگوں آسمان تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک طوفان بلاخیز نمودار ہوا۔ ایک تند ہوا چلی اور روبینا کو اپنے دوش پر سوار کر کے نامعلوم فاصلوں پر لے گئی۔ ایک تاریک بادل سے سائقہ لب کی اور شاعر کو اس کے مقام پر پتھر کر گئی۔ وہ پتھر آج بھی شوق الفت کے قریب ایک ویران حویلی کی چھت پر موجود ہے اور دیکھنے والوں کو ایک برباد محبت کی کہانی سناتا ہے۔ شاعر کا وہ مجسمہ ایک عجیب وضع کے چبوترے پر کھڑا ہے۔ یہ نگینہ جو تم اپنی انگوٹھی میں دیکھ رہے ہو اسی چبوترے کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس ٹکڑے کو معمولی مت سمجھو۔ یہ حقیقت ہے کہ اسے پہننے والے کے دل میں اپنی محبت کی یاد ایک نہ ختم ہونے والی خوشبو کی طرح سلگتی رہتی ہے۔ ادھیڑ عمر لبنانی سپاہی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ چھاؤنی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ لبنانی کی باتیں سننے کے بعد وہ اس معمولی انگوٹھی کو نہایت غور و خوض سے دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اچانک انہیں بے پناہ شور و غل سنائی دیا۔ چھاؤنی کے احاطے میں سپاہی فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے اور تلواریں لہرا لہرا کر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہے تھے۔ بہت سے چہرے ایسے بھی تھے جن پر جوش و خروش کے بجائے مردنی چھائی ہوئی تھی۔ تابان وغیرہ کو اندازہ ہوا کہ کوئی اہم واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتے چھاؤنی میں پہنچے۔ انہیں یہ خبر ملی کہ قبرص کی حکومت، جس سے اہل سور کو بہت سی امیدیں تھیں، سکندر کی طرفدار ہو گئی ہے اور 120 بحری جہازوں پر مشتمل قبرص کا عظیم الشان بحری بیڑا سکندر کی حمایت میں سیدہ پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک زبردست سیاسی کروٹ تھی۔ اب اہل سور بجا طور پر یہ اندیشہ کر سکتے تھے کہ علاقے کی دیگر طاقتیں بھی ان کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ سور کے ناقابل شکست دفاع کو توڑنے کے لیے سکندر نے زبردست حکمت عملی اور تندی سے کام لیا۔ روڈز اور جوبیل سے جہاز سازی کے ماہر بلائے گئے اور انہوں نے قبرصی جہازوں پر دیو ہیکل منجنیقیں نصب کر دیں۔ بڑے بڑے جہازوں پر دفاعی برج تعمیر کر دیے گئے۔ کریٹ کے وہ افسران جنہیں بحری جنگوں کا وسیع تجربہ تھا، مقدونیہ کے ہنرمندوں کو جنگی جہازوں پر منجنیقیں اور دیگر اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت دینے لگے۔ مختصر عرصے میں متحدہ یونانی فوج نے محض جنگی جہاز تیار نہ کر لیے بلکہ ایسی بحری فوج منظم کر لی جو محاصرے کے سامان، رسد کے لوازمات اور منجنیقوں سے لیس تھی۔ اور پھر 332 قبل مسیح کے موسم گرما کا وہ قیامت خیز دن طلوع ہوا جب اہل سور نے اپنی مضبوط فصیلوں کے اوپر سے ایک دم بخود کرنے والا منظر دیکھا۔ ان کے ناقابل شکست حصار کو زیر و زبر کرنے کے لیے ایک زبردست بحری فوج فصیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یونانیوں کے تعمیر کردہ راستے کے دونوں طرف دور تک جنگی جہازوں کی قطاریں نظر آ رہی تھی۔ ایک سیل بے امان تھا جو ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے کناروں سے اچھلا جا رہا تھا۔ یہ کوئی مختصر معرکہ نہیں تھا، نہ کوئی ایسی جنگ تھی جو 1-2 دن میں ختم ہو جاتی۔ یہ تو زور آزمائی کا خونچان سلسلہ تھا جو تباہی و بربادی کے سنگ سنگ طویل ہوتا چلا گیا۔ سور کے ارد گرد ہونے والی کشمکش نہایت سنگین ہونے کے علاوہ دلچسپ بھی تھی۔ دونوں طرف سے ماہرین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔
ہر حربے کا توڑ کیا جا رہا تھا اور ہر توڑ کے بعد نیا حربہ استعمال ہو رہا تھا۔ یونانیوں نے 18 فٹ گہرے سمندر کو پاٹ کر پتھریلا راستہ فصیل تک پہنچا دیا تھا، لیکن اس دوران اہل سور فصیل کے اس حصے کو ناقابل گمان حد تک مستحکم کر چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یونانی سالاروں نے اس حصے کو نشانہ بنانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ وہ منجنیق بردار جہازوں کو فصیل کے کمزور حصوں کی طرف لے آئے اور سنگباری شروع کر دی۔ منجنیقیں چلانے کے لیے ضروری تھا کہ جہاز لنگر انداز رہیں، لیکن سور کے غوطہ خوروں نے اس تیزی سے لنگروں کے رسے کاٹنے شروع کیے کہ سنگباری ناممکن ہو کر رہ گئی۔ یونانیوں نے رسوں کی جگہ آہنی زنجیریں استعمال کی تو اہل سور نے منجنیقوں کے ذریعے ان تمام مقامات پر باری شہتیر پھینک دیے جہاں یونانی جہاز لنگر انداز ہونا چاہتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یونانیوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ایسے طاقتور آلے لگا دیے جو شہتیروں کو اٹھا کر راستے صاف کر سکتے تھے۔ اس کشمکش کے دوران سور کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا۔ جن یونانی جانبازوں کو حملے کے لیے آگے بڑھنا تھا ان کے استعمال کے لیے عارضی پل تعمیر کر دیے گئے تاکہ وہ جہازوں سے کودتے ہی فصیل پر چڑھ جائیں۔ آخر ایک روز بھرپور حملے کا آغاز ہوا۔ باری منجنیقوں نے زبردست سنگباری کر کے فصیل میں جگہ جگہ رخنیں ڈال دی اور بندرگاہ کے راستے کے قریب 2 مقامات پر فصیل بری طرح متاثر ہوئی۔ اب مشینوں کی جنگ انسانوں کی جنگ میں بدل گئی۔ سینکڑوں زیرہ پوش جانباز عارضی پلوں پر پہنچے اور فصیل پر حملہ آور ہو گئے۔ ناقابل شکست کی شکست کا وقت آ گیا تھا۔ جب فیصلہ کن حملہ ہوا، تابان، ہوشمند اور روہتاس فصیل کی ایک مضبوط برجی میں موجود تھے۔ وہ تینوں مکمل جنگی لباس میں تھے اور لڑائی میں کودنے کے لیے تیار تھے۔ روہتاس نے تابان کی طرف ڈبڈباتی نظروں سے دیکھا اور بولا، مجھے معلوم ہے تابان، آج کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ اگر ہم دونوں بچ بھی گئے تو تم مجھ سے بہت دور جا چکے ہوگے۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی سکندر مقدونوی کے وفادار ہو۔ ایرانی ہونے کے باوجود تمہاری تلوار آج بھی سکندر کے حق میں اٹھے گی اور لڑائی کے بعد تمہاری واپسی میری طرف نہیں سکندر کی طرف ہوگی۔ تابان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، سردار روہتاس، کاش میں آپ کی غلط فہمی دور کر سکتا۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، میں کسی کے لیے نہیں لڑوں گا، میں کسی کے لیے لڑ ہی نہیں سکتا۔ شاید آج میں زندگی میں آخری بار میدان جنگ میں قدم رکھ رہا ہوں، لیکن لڑنے کے لیے نہیں، صرف اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ اور میرا ہدف آپ جانتی ہی ہیں سردار شلال ہے۔ اس ہدف کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ میں اس سے لڑوں گا، اسے قتل کروں گا یا اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ روہتاس کچھ دیر کھوئی کھوئی نظروں سے تابان کو دیکھتا رہا، پھر بولا، دیوتا تمہاری حفاظت کریں، آپ کی بھی، تابان نے کہا۔ دونوں چند لمحوں کے لیے بغلگیر ہوئے، پھر اپنے اپنے خوت پہن کر تلواروں سے مسلح ہوئے اور مختلف اطراف میں بڑھ گئے۔ چند قدم اٹھانے کے بعد تابان واپس مڑا۔ سردار روہتاس، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سردار مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تابان نے کہا، سردار، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ آپ نے مجھے جبل الشیخ کے قید خانے سے نکالنے کے لیے کئی ماہ تک اپنی جان جوکھوں میں ڈالے رکھی۔ دشمن ہونے کے باوجود آپ نے قدم قدم پر میرے لیے مصیبت جھیلی۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو یوں اہل سور کے حق میں لڑتے ہوئے دیکھوں۔ اس کی وجہ؟ روہتاس نے پوچھا۔ وجہ وہی ہے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اہل سور اس لڑائی سے تباہی و بربادی کے سوا کچھ اور حاصل کر سکیں گے۔ میں سکندر کو بہت قریب سے جانتا ہوں، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اہل سور نے اسے مشتعل کر کے سخت غلطی کی ہے۔ روہتاس نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہے تابان، اب تو یہ غلطی ہو چکی ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے اور تم جانتی ہی ہو ایک سچا سپاہی اس مرحلے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ روہتاس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ تابان نے اسے ایک مرتبہ پھر گلے سے لگایا اور الوداع کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ہوش مند اس کے ساتھ تھا۔ قریباً یہی وقت تھا جب سور کی ناقابل شکست فصیل بندرگاہ کی جانب سے اچانک گر گئی۔ اس شگاف میں سے سینکڑوں یونانی سپاہی فلک شگاف نعرے بلند کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کی تلواروں میں بجلیاں اور آنکھوں میں شعلے تڑپ رہے تھے۔ اہل سور کی طرف سے انہیں کئی ماہ تک جان لیوا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بے شمار جانی و مالی نقصان کے بعد آج وہ یہ حصار توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب وہ سراپا وحشت و انتقام تھے۔ ان کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ آج وہ سور کے باشندوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دوسرے مقام سے بھی فصیل ٹوٹ گئی۔ ان دونوں مقامات سے شعلہ فشاں یونانیوں کا ایک سیل روان شہر میں داخل ہونے لگا۔ سور کے ہراول دستے ابھی تک اپنی طاقت کے گھمنڈ میں تھے۔ انہوں نے شدید مزاحمت کی، کئی مقامات پر زبردست رن پڑا۔ لمحوں میں کشتوں کے پشتے لگ گئے، لیکن جلد ہی یونانی فوج کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ ہر طرف ہتھیاروں کی جھنکار تھی، زخمیوں کی چیخ پکار تھی اور جوشیلے سپاہیوں کے نعرے تھے۔
اس ہنگامے میشر میں تابان جنگجو دستوں کے درمیان سے راستہ بناتا ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بے قرار نگاہوں کو کسی کی تلاش تھی، اس کے ہاتھ میں چمکتی تلوار کسی کے خون کے طلب میں ہانپ رہی تھی۔ وہ کہاں تھا جس نے کورا کو اذیتناک موت سے دوچار کیا تھا، جس نے اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر ایک کمزور عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے؟ گاہی گاہی یونانیوں سے تابان کا تصادم بھی ہو رہا تھا۔ وہ کسی سے پہلو بچا کر اور کسی سے ٹکرا کر آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے سر پر آہنی خود تھا، کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، یہ جان نہیں سکتا تھا کہ مقدونی فوج کا خطرناک ترین جنگجو آج ایک اہم مقدونی سردار کو ختم کرنے کی مہم پر نکلا ہے۔ سکندر کے ترکش کا ایک کارگر تیر آج اسی کے ایک معتمد سردار کی طرف محو پرواز تھا۔ تابان مار دھاڑ کرتا ہوا اب کافی آگے نکل آیا تھا۔ آخر اسے سردار شلال نظر آیا۔ وہ پا پیادہ تھا۔ تابان نے اسے اس کے دو سنہرے پروں والے مقصود خود سے پہچانا۔ وہ ان خاص محافظوں میں شامل تھا جو سالار اعظم سکندر کو چاروں طرف سے اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھے۔ وہ سر تاپا لوہے میں غرق تھا، اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط کمان تھی۔ وہ بڑی تیزی سے مخالف سپاہیوں پر تیر چلا رہا تھا۔ تیر اندازی کے دوران وہ گاہے گاہے اپنی کمان بلند کرتا اور ایک فلک شگاف نعرہ لگا تھا۔ اس کی آواز کسی بھینسی کی طرح کرخت اور بھاری تھی۔ اس کا سراپا دیکھ کر تابان کے سینے میں آتش فشاں کے دھماکے ہونے لگے۔ اسے لگا اگر وہ سردار شلال پر جھپٹ نہ پڑا تو اس کا جسم پھٹ جائے گا، سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، یا پھر غضب کی شدت اسے باپ بنا کر اڑا دے گی۔ اس کے وجود کا ہر رگ و ریشہ تن گیا، ہر ذرے میں وہ اذیت سمٹ آئی جو کورا نے اس ویران جنگل میں اس بند گھوڑا گاڑی میں برداشت کی تھی۔ وہ دیوانہ وار سردار شلال کی طرف بڑھا۔ سردار شلال اور اس کے درمیان درجنوں آہن پوش چوکنا ہو گئے۔ ان کی تلواریں تابان کو روکنے کے لیے اٹھیں، لیکن وہ رکنے کے لیے نہیں بڑھا تھا۔ اس کا رکنا ممکن ہی نہیں تھا۔ شاید وہ مر بھی جاتا تو اس کی لاش اپنے پاؤں پر چل کر شلال تک پہنچ جاتی۔ اس کے راستے میں آنے والے یونانی سپاہی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑے، کوئی دائیں طرف گرا، کوئی بائیں طرف، کوئی عضو بدن سے محروم ہوا، کوئی روح بدن سے۔ یوں لگا ایک خونی لکیر سی یونانی دستے کے درمیان لپک گئی ہے۔ تابان نے 15-20 گز کا فاصلہ طے کر لیا تو حیرت میں ڈوبے ہوئے محافظ جیسے ہوش میں آئے۔ وہ تلواریں سونت کر تابان کے مقابل ہوئے۔ وہ تابان کو روکنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی سرپرا جنگجو ان کے سالار اعظم تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ پوری ہمت سے تابان کے سامنے ڈٹ گئے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس تلوار کے مقابل آنے کی غلطی کر رہے ہیں جو اپنی کاٹ میں بے مثال اور برتری میں تسلیم شدہ ہے۔ چند ہی لمحوں میں تابان نے کئی لاشیں بچھا دی اور دیوانہ وار چیختا ہوا سردار شلال کی طرف بڑھا۔ شلال کی چٹی حس جیسے اسے موت کی آمد سے آگاہ کر چکی تھی۔ اس نے دہشت زدہ نگاہوں سے اپنی طرف لپکتے ہوئے تابان کو دیکھا اور یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے اور کیوں اس کی طرف آ رہا ہے، رخ پھیر کر بھاگا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ مقدونی فوج کا ایک جرری جنگجو سر تاپا آہن میں غرق اور اپنے ساتھیوں میں گرا ہوا ایک تنہا شخص سے خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھا تھا۔ معلوم نہیں اس نے فرشتہ اجل کے پروں کی پڑپڑاہٹ سنی تھی یا تابان کی آمد کا منظر ہی ایسا ہیبتناک تھا کہ وہ اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ بھاگا تو تابان سے اس کا فاصلہ 10 قدم سے زیادہ نہیں تھا۔ ان لمحات میں تابان کو یوں محسوس ہوا کہ اس میدان جنگ میں سردار شلال کے سوا کوئی زیرو باقی نہیں رہا۔ ارد گرد کا ہر منظر اس کی نگاہوں میں دھندلا چکا تھا، بس شلال تھا اور وہ 10 قدم کا درمیانی فاصلہ۔ اسے لگا کہ اس کے دائیں طرف 4-5 قدم کے فاصلے پر سکندر کھڑا ہے۔ پھر اسے یہ بھی پتہ چلا کہ سکندر کا تلوار والا ہاتھ بلند ہوا۔ اس نے سکندر کی تلوار اپنے سر سے ٹکرانے اور آہنی خود کے گرنے کی آواز سنی، لیکن اس کی رفتار میں کوئی کمی واقع ہوئی اور نہ اس کی نگاہوں نے اپنا مرکز تبدیل کیا۔ وہ بلائے ناگہانی کی طرح شلال کی طرف لپک رہا تھا۔ اس کے پیچھے آوازوں کا ہجوم تھا، نیزوں کی سنسناہٹ تھی اور قریب آتے قدموں کی گونج، لیکن وہ بھاگتا چلا گیا۔ شکار اور شکاری کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ شلال کو موت سے دور رکھنے والے 10 قدم طے ہو گئے۔ رک جاؤ، رک جاؤ۔ ایک توانا بازو تابان کے گلے میں حمائل تھا اور ایک آواز اس پر چلا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ بازو سالار اعظم سکندر کا ہے اور یہ پاٹ دار آواز بھی اسی کی ہے۔ وہ اسے روک رہا تھا۔ جمعیت متحدہ یونان کا سالار اعظم اسے روک رہا تھا، لیکن تابان رکنے اور ٹھہرنے کی حد سے گزر چکا تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جس کے ساتھ شلال پر یلغار کی۔ اس کی وزنی تلوار شلال کی زیرہ توڑتی ہوئی کمر میں پیوست ہوئی اور ناف کی طرف سے باہر نکل آئی۔ سردار شلال ایک ہیبتناک چیخ کے ساتھ اوندے منہ گرا اور تڑپنے لگا۔
تابان نے تلوار کھینچی تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں تابان پر تھیں اور پتلیوں میں دنیا جہاں کا خوف سمٹا ہوا تھا۔ تابان نے دوسرا وار ان کی آنکھوں پر کیا اور خون آلود تلوار اس موذی کے کاسے سر میں دھنسا دی۔ اس وقت تک درجنوں آہنی بازو تابان کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ ان میں 2 بازو سالار اعظم سکندر کے بھی تھے۔ سور فتح ہو چکا تھا۔ 8,000 شہری مارے جا چکے تھے۔ قریباً 30,000 قیدی ہوئے تھے، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ شہر کے کئی بازاروں کو نظر آتش کر دیا گیا، گھروں کو تاراج کر دیا گیا اور نوجوان عورتوں کو فتح کے نشے میں چور یونانی سپاہی اٹھا کر لے گئے۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں نے ہریکل کے مندر میں قربانی کی رسم ادا کی اور فتح کا جشن منایا۔ اسی روز تابان کو سکندر اعظم کی طلبی پر اس کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ تابان کی حیثیت ایک قیدی کی تھی۔ شاہی خیمے میں داخل ہوتے ہی تابان کو اپنے انجام کے بارے میں کسی طرح کی خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ایک غضبناک دشمن کے خیمے میں قدم رکھ رہا ہے۔ اس دشمنی کی ابتدا اسی گھڑی سے ہو گئی تھی جب سکندر نے تابان اور کورا کے جانی دشمن شلال کو آزاد کیا تھا۔ نہ صرف اسے آزاد کیا تھا بلکہ ایک اعلیٰ منصب بھی بخشا تھا، پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہزادی ماشا تابان کے جسم میں جان کی طرح بسی ہوئی ہے۔ سکندر نے اس کی شادی اپنے منظور نظر فرال روز سے طے کرا دی تھی۔ بعد میں جب فرال قتل ہوا تو اس کا الزام بھی تابان پر لگایا گیا اور سکندر کے ہرکارے ابھی تک اسے ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ اسیر شہزادی ماشا پر سکندر کی نوازشات کی خبر بھی تابان تک پہنچ چکی تھی اور اب جو رہی صحیح کسر تھی وہ شلال کے قتل نے پوری کر دی تھی۔ سکندر اعظم اس قتل کا چشمدید گواہ تھا۔ اتنے ڈھیر سارے حقائق کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں تھی کہ تابان اپنے انجام کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوتا۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی تابان کو حیرت کا پہلا شدید جھٹکا لگا۔ اسے اندر لانے والے تلوار بردار محافظ اسے سکندر کے روبرو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ یہ قطعی غیر متوقع بات تھی۔ تابان اور سکندر اب خیمے میں تنہا تھے۔ سکندر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور بیٹھنے کے لیے اپنے قریب جگہ دی۔ کل وہ اپنی آنکھوں سے شلال کے قتل کا دردناک منظر دیکھ چکا تھا، اس کے باوجود یہ سلوک حیران کن تھا۔ سکندر نے قتل کے واقعے کو زیر بحث لانے کے بجائے پوچھا، تم اب تک کہاں تھے تابان؟ ہمیں امید نہیں تھی کہ تم یوں ہم سے بھاگے پھرو گے۔ حالات کیسی بھی کٹن تھے، تمہیں ہم پر اعتماد کرنا چاہیے تھا، ہمارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے تھی۔ تابان نے نگاہ اٹھا کر سکندر کی طرف دیکھا۔ سنہری بالوں والے سر کو حسب عادت ایک طرف جھٹکا دیتے ہوئے وہ قدر مغموم نظروں سے تابان کو دیکھ رہا تھا۔ تابان نے ایک گہری سانس بھر کر کہا، سالار اعظم، آپ کے کچھ سردار میرے اور آپ کے راستے میں دیوار بن چکے تھے۔ انہوں نے آپ تک پہنچنے کی میری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ میں کئی مرتبہ آپ کی ملاقاتوں کی قطار میں بیٹھ کر مایوس واپس لوٹ چکا ہوں، لیکن ہم سے ملاقات نہ ہو سکنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم سردار فرال روز اور سردار شلال کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ میں نے فرال روز کو قتل نہیں کیا سالار اعظم، اور یہ بات اتنی ہی سچ ہے جتنی یہ کہ آج سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا ہے۔ لیکن بے حد معذرت کے ساتھ میں ایک سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماشا کا حصول میری زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہے، آپ نے اسے کماندار فرال روز کے حوالے کر دیا۔ کون کہتا ہے ہم نے اسے فرال روز کے حوالے کر دیا؟ ہمیں اس معاملے کی متعلق کوئی خبر نہیں۔ سالار پارمینو نے ہم سے درخواست کی تھی کہ ہم یہ معاملہ ان کے سپرد کر دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ سالار پارمینو نے ہی ہم سے کہا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور تم نے شہزادی ماشا کے حق سے دستبردار ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ سراسر غلط بیانی ہے سالار اعظم۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ سالار پارمینو جیسا معتبر شخص ایسی ہیلا جوئی سے کام لے گا۔ مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسوس کی جھیل والی تفریح گاہ میں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ شہزادی ماشا کو فرال روز کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک فرال روز معبد کے محافظوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ سکندر کی کشادہ پیشانی پر الجھن کی سلوٹیں نظر آنے لگی۔ اس کی نیلگو آسمان جیسی آنکھوں میں حیرت کی بدلیاں تیر رہی تھیں۔ تابان نے کہا، سالار اعظم، میں آپ کی فہم و فراست پر شبہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہنے کی جرأت کروں گا کہ میرے خلاف ایک گمبھیر سازش کی گئی ہے۔ سردار شلال پہلے دن سے مجھے اپنا دشمن تصور کر چکا تھا اور فرال روز اس کا دیرینہ دوست تھا۔ فرال روز نے شلال کی سزائے موت معاف کرائی اور شلال نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے فرال کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ شہزادی ماشا کو آپ سے اپنے لیے مانگ لے۔ یہ میری انتہائی بدقسمتی ہے کہ سالار اعظم اپنی بے پناہ مصروفیات کے سبب
میرے خلاف ہونے والی اس سازش کے پیچ و خم پر غور نہ کر سکے اور میرے بدخواہوں نے مجھے سالار اعظم سے دور کر دیا۔ سکندر نے بے قراری سے نشہ آور مشروب کا ایک گھونٹ بھرا اور بولا، لیکن کچھ بھی تھا، تمہیں کسی طور ہم تک پہنچنا چاہیے تھا، اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی سالار اعظم، لیکن سردار شلال نے میری ایک نہیں چلنی دی۔ وہ آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی میرا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ مایوس ہو کر میں نے اپنی جنگ آپ لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن افسوس کہ نہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکا اور نہ ایک بے گناہ کی جان بچا سکا۔ کون بے گناہ؟ سکندر نے پوچھا۔ تابان کے چہرے پر غم و آندوں کی پرچھائیاں لہرا گئی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، صد افسوس کہ ہر مرحلے پر آپ سے حقائق چھپائے گئے۔ کورا کو سردار شلال نے قتل کر دیا ہے سالار اعظم۔ اسے ایک سازش کے تحت پہلے آپ کی حفاظت سے نکالا گیا، پھر پکڑا گیا اور ویران جنگل میں لے جا کر تاراج کر دیا گیا۔ اپنے ایک زخم کے بدلے شلال نے اس بدقسمت کو اذیتناک موت مار دیا سالار اعظم۔ تابان کا گلا رند گیا اور آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ سکندر نے حیرت سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ سردار شلال نے ایسا کیا ہے؟ 100% یقین ہے سالار اعظم۔ یونانی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی ان تمام واقعات کا چشمدید گواہ تھا۔ افسوس وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تابان نے شلال کے ساتھیوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے باضمیر سپاہی کی تمام روایات تفصیل کے ساتھ سکندر کو سنائی۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر اندرونی کرب کے آثار تھے۔ آخر میں تابان نے ابدیدہ لہجے میں کہا، سالار اعظم، میرے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ میں آپ کی عنایت کے قابل نہیں تھا۔ آپ کی مہربانیوں کی بارش میرے چہرے سے غلامی کی کالک نہ دھو سکی۔ فوج کے سرداروں نے مجھے ہمیشہ غلام سمجھا اور وہی برتاؤ کیا جو غلاموں سے کیا جاتا ہے۔ میں سخت شرمندہ ہوں کہ میری کم نصیب ذات آپ کے لیے پریشانیوں اور الجھنوں کا باعث بنی۔ آج میں ایک قاتل کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ مجھ سے کوئی رعایت نہ کیجیے سالار اعظم۔ انصاف کی زد سے میں جس سزا کا مستحق ہوں وہ مجھے دیجیے۔ سکندر یک ٹک تابان کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی تہ میں جھانکنا ناممکن تھا۔ تھوڑی دیر بعد تابان کو شاہی خیمے سے رخصت کر دیا گیا۔ اس کی واپسی قیدی کی حیثیت سے نہیں ہوئی تھی۔ دو محافظوں نے احترام کے ساتھ اسے ایک آرام دہ خیمے میں پہنچا دیا تھا۔ تابان اگلے روز دوپہر تک اسی خیمے میں موجود رہا۔ دوپہر کے کھانے کے فوراً بعد شاہی محافظ اسے دوبارہ سکندر کے پاس لے گئے۔ سکندر کا چہرہ آج شفاف اور روشن تھا۔ وہ تابان کے بارے میں جیسے کسی فیصلے پر پہنچا ہوا تھا۔ مختصر تمہید سے وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ اس نے کہا، تابان، ہو سکتا ہے سازش کرنے والوں نے تمہارے دل میں ہماری طرف سے کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہاری وفاداری کو ہر شک و شبے سے بالا تر سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ ہمیں یقین تھا تم ایک نہ ایک دن ہم تک پہنچو گے، چاہے کسی حال میں پہنچو۔ جہاں تک شہزادی مارشا کا تعلق ہے، وہ ہمارے پاس تمہاری امانت کے طور پر موجود ہے۔ ہم نے اسے اپنی تحویل میں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ وہ تمہیں خود بتائے گی کہ اسے یہاں خاص مہمان کی حیثیت حاصل تھی۔ تم جب چاہو اسے ہمارے پاس سے لے جا سکتے ہو۔ تم نے کل انصاف کی بات کی تھی۔ ہم نے تمہاری معاملات کی تفتیش کرائی اور انصاف کی روح سے تم ملزم کے بجائے مدعی ثابت ہوتے ہو۔ دیوتاؤں نے چاہا تو 2 دن میں سب کچھ تمہارے روبرو آ جائے گا اور تم سردار شلال کے جرموار ساتھیوں کو اپنے سامنے پھانسی پر جھولتے ہوئے دیکھو گے۔ تاہم ایک بات ہم تم سے ضرور کہنا چاہتے ہیں۔ اس بات کا تعلق تمہاری اور مارشا کی سلامتی سے ہے، اس لیے نہ چاہنے کے باوجود ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہیں۔ تابان کی سوالیہ نگاہیں سالار اعظم سکندر کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ خیمے کی جگمگاتی روشنی میں زرنگار مسند پر بیٹھا وہ ایک سپہ سالار سے زیادہ ایک فلسفی نظر آ رہا تھا۔ کتابوں میں کھویا رہنے والا، روئے زمین کے تصوراتی نقشوں میں سر کپانے والا اور نامعلوم زمینوں کے مافوق الفطرت دیوی دیوتاؤں پر پختہ یقین رکھنے والا، اس نے جلملاتے شیشے میں سے سرخ مشروب کا ایک جرعہ لیا اور بولا، ہم نے ہمیشہ اور ہر مقام پر عبادت گاہوں کے تقدس کو پیش نظر رکھا ہے، تاہم کئی جنگی ضروریات کے تحت ہمارے سپاہیوں کو ایسی جگہوں پر دعویٰ بھی بولنا پڑا ہے۔ ہم اپنے ان اقدامات سے کبھی خوش نہیں ہوئے، بلکہ ایسی واقعات کی یاد ہمارے دل میں ایک طرح کا اضطراب جگہ دیتی ہے۔ دمشق کے معبد کا واقعہ بھی ایسے ہی معاملات میں سے ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ شہزادی مارشا کو اس معبد میں مہا دیوی کا درجہ دیا جا چکا تھا، اور وہاں کی پجاری ابھی تک اس کوشش میں ہیں کہ شہزادی کو واپس اپنے حلقہ اثر میں لے جائیں اور مہا دیوی کی مسند پر بٹھائیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ تم نے شہزادی کو اپنانے کی کوشش کی تو تم پر کوئی بھیانک مصیبت نازل ہو جائے گی۔ یہ مصیبت انسانوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے
جیسے فرال روز پرائی اور ان طاقتوں کی وجہ سے بھی جنہیں ہم دیوی دیوتاؤں کے نام سے پکارتے ہیں۔ تابان کا دل چاہا کہ وہ کھل کر کہہ دے کہ وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہی نہیں، اور اگر اس نام کی کوئی مخلوق ہے بھی تو اس کی طرف سے ٹوٹنے والا ہر قہر مارشا کے نام پر اسے ہزار جان سے قبول ہے۔ لیکن وہ خاموش رہا، بس اتنا ہی کہہ سکا، سالار اعظم، مجھے اس بارے میں کچھ سوچنے کی مہلت عنایت فرمائیے۔